یہ 8 نومبر 1895 کا ذکر ہے جب ایک جرمن سائنسدان ولہلم کانراڈ گیسی سے برقی رو گزارنے کا تجربہ کر رہے تھے۔ اسی روز دوران تجربہ حادثاتی طور پر کچھ شعاعیں دریافت ہوئیں جن کا نام انہوں نے ایکس رے رکھا۔ یوں تحقیق کا ایک نیا در واہ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ایکس رے کی مشین ایجاد کی گئی، جس کے بعد آہستہ آہستہ ریڈیالوجی کا شعبہ وجود میں آیا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ریڈیالوجی کی کئی سروسز کی بدولت کئی امراض کا تشخیص ہی نہیں، علاج بھی سہل ہو چکا ہے، جیسا کہ انٹروینشنل ریڈیالوجی، کلینیکل ریڈیالوجی اور نیورو ریڈیالوجی۔ پاکستان اس شعبے میں کہاں کھڑا ہے تکنیکی اعتبار سے؟ یہاں پہ ریڈیالوجی کی اسکوپ کیا ہے، یا ریڈیالوجی کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کا طلباء میں کس قدر شوق ہے؟ اس کے علاوہ انٹروینشنل ریڈیالوجی، نیورو ریڈیالوجی اور کلینیکل ریڈیالوجی اور اس سے متعلق کئی اور سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمدرد یونیورسٹی کے شعبہ ریڈیالوجی کے سربراہ اور نعمت بیگم ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر تمیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب FCPS میں گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک کا جو سفر آپ نے طے کیا ہے اس کے بارے میں مختصراً کچھ بتائیے۔ بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا۔ میں 1983 میں سندھ میڈیکل کالج یونیورسٹی آف کراچی کے تحت وہاں سے میں نے MBBS کیا۔ دوران MBBS ہی اس کے فوراً بعد ہاؤس جاب میں نے جنہ اسپتال JPMC کے ریڈیالوجی شعبہ ریڈیالوجی میں پورا 1 سال کا ہاؤس جاب، 6 مہینے کے 2 ہاؤس جاب ہوتے ہیں، وہیں سے کیے۔ میڈیکیئر میں CT اسکین لگا، اس کے لیے مجھے موقع ملا کہ وہاں پہ میں اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کروں، اور 1983-84 میں میں نے میڈیکیئر میں پہلا اپنا جاب سٹارٹ کیا، جو 1988 تک میں نے وہاں پہ کام کیا۔ 1988 میں مجھے آغا خان 2 سال میں نے آغا خان میں گزارے، اور اس کے فوراً بعد مجھے سعودی عرب جانے کا ایک چانس ملا جو کہ میں نہیں گیا، اور اسی دوران وہیں پہ ڈومیسٹک ایک لیبارٹری میں نے ایک جاب سٹارٹ کر دیا۔ 1990 میں عباسی شیخ اسپتال کا ایک اشتہار آیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریڈیالوجی کے لیے، جس کا میں نے انٹرویو دیا اور الحمدللہ میں سلیکٹ ہو گیا ایز ریڈیالوجسٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ 1992 میں اسی عباسی شیخ اسپتال کے ساتھ کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کا وجود میں آیا، جس کا کہ مجھے اسسٹنٹ پروفیسر منعقد کیا گیا، اور وہاں پہ بھی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا۔ 1994 میں نے پھر FCPS ریڈیالوجی کا پارٹ 1 پاس کیا، اور 1996 میں FCPS پارٹ 2 جو کہ 4 سال کی ٹریننگ کے بعد ہوتا ہے، وہ میں نے سول ہاسپٹل کے اندر پوسٹ گریجویشن کرتے ہوئے پاس کیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ میں 6 مہینے کی ایک اٹیچمنٹ مل گئی، جس کے لیے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ وہاں پہ میں نے 6 مہینے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کافی سینئر پروفیسرز کے ساتھ تجربہ کیا، ٹریننگ کی، اور واپس آیا، عباسی دوبارہ جوائن کیا۔ اسی دوران مجھے ضیاء الدین یونیورسٹی نے اپنے پاس ان کا MRI ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو رہا تھا، تو اس کے لیے اپنے پاس پارٹ ٹائم کے طور پہ انگیج کیا، اور ان کا میں ڈپارٹمنٹ میں MRI رپورٹ کر رہا تھا۔ جب تقریباً 2014 تک میں نے عباسی میں ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کیا، اور 2007 سے 2012 تک میں ضیاء الدین یونیورسٹی میں ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کرتا رہا۔ 2002 میں میری ایک اچانک ایک کال آئی سعودی عرب سے کہ ہم آپ کو ایز اے پروفیسر آف ریڈیالوجی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں جاب آفر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں نے عباسی سے چھٹی لی اور میں وہاں پہ چلا گیا ایز پروفیسر آف ریڈیالوجی، جہاں میں نے تقریباً 4.5 سال کام کیا۔ اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا، میری والدہ کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے میں پاکستان آ گیا۔ جب واپس آیا 2006 کے اینڈ میں، تو 2007 میں ضیاء الدین نے مجھے
اپنے ساتھ دوبارہ ہائر کیا، جہاں میں 2007 سے 2012 تک ان کے ساتھ افیلیٹڈ رہا، دوبارہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ. اور 2012 کے 5 سال کا کانٹریکٹ تھا کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے تھوڑا سا بریک لیا، اور اس دوران میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور 2014 میں مجھے پھر جو سعودی عرب سے آفر آئی وہ میں نے ایکسیپٹ کی، اور میں 2014 میں دوبارہ سعودی عرب چلا گیا، جو کہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ وہ جدہ نہیں تھا. ان کا ایک ایکسٹریم نارتھ میں ایک علاقہ ہے، طریف RR ناردرن بارڈر ریجن کہلاتا ہے، جو کہ جہاں پہ برف پڑتی ہے سرپرائزنگلی. اور وہاں پہ تقریباً 7 سال سرو کر کے میں پاکستان واپس آ گیا 2020 میں. 2020 میں آیا ہوں تو مجھے پاکستان آرمی گیرسن اسپتال میں نے کوئی 1.5 سال گزارا، جس کے بعد اسی دوران مجھے ہمدرد جنوبی ہاسپٹل میں جو میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریڈیالوجی اور ساتھ ساتھ میڈیکل ڈائریکٹر آف ہمدرد یونیورسٹی نعمت بیگم اسپتال کا شعبہ دیا گیا. یہ میری چھوٹی سی کہانی ہے. اسی دوران مجھے موقع ملا امریکہ میں کام کرنے کا 6 مہینے، جہاں میں نے MRI سیکھا. دنیا کے مختلف ممالک میں ٹرکی میں رہا، جاپان گیا، تقریباً دنیا میں ہر جگہ جا کے جہاں موقع ملتا تھا کانفرنسز کرنے کا، پڑھنے کا، جہاں سے بھی نالج ملتی تھی. کیونکہ ریڈیالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی، روزانہ سالانہ کی بنیاد پہ نئی سے نئی مشینیں آ رہی تھیں. جب میں نے ریڈیالوجی لی تھی اس سے ریڈیالوجی صرف کالا سفید ایکس رے ہوتا تھا، لیکن اب ریڈیالوجی بیک بون ہے میڈیسن کی فیلڈ کی. اچھا سر، عام افراد کے سمجھنے کے لیے بتائیں گے ریڈیالوجی شعبہ کیا ہے اور اس شعبے کی بدولت کون کون سی سہولتیں میسر ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات اب یہ ہے کہ ریڈیالوجی کو اب ہم ریڈیالوجی نہیں کہتے. وجہ یہ ہے کہ ریڈیالوجی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ ریڈیشن سے ہوتی ہے، جبکہ اب ریڈیالوجی میں ایسی بھی فیلڈز آ گئی ہیں جس میں کہ شعاعوں کا استعمال نہیں ہوتا، جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے اور MRI، اس میں شعاعیں استعمال نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ریڈیالوجی کے بجائے اب وہ فیلڈ آف امیجنگ کہلانے لگی ہے. تو اب اس ریڈیالوجی میں اگر ہم ایکس رے کی بات کریں تو ایکس رے میں بھی کوئی 10-15 قسم کی چیزیں آ گئی ہیں. اس میں ڈیجیٹل ریڈیوگرافی ہے، اس میں کمپیوٹر ریڈیوگرافی ہے، اس میں CT اسکین ہے، اس میں نیوکلیئر میڈیسن ہے، اس میں اینجیوگرافی ہے، اس میں بہت ساری فیلڈز ایڈ ہو گئی ہیں. یہ ریڈیشن بیسڈ ہیں. لیکن جس میں ریڈیشن نہیں ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ اور MRI. تو اس کی وجہ سے اب ریڈیالوجی کو ایک ریڈیالوجی نہیں کہا جاتا، اس لیے امیجنگ کہا جاتا ہے. اس میں مزید جو شاخیں اور نکلی ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جسم کے ہر حصے کی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لی ہے. دماغ کی ریڈیالوجی الگ ہے، سینے کی الگ ہے، پیٹ کی الگ ہے، ایمرجنسی کی الگ ہے. تو اس لیے اس میں بھی تقریباً 30-35 مزید برانچز ڈیولپ ہو گئی ہیں. سر، ان برانچز کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ برانچز میں سب سے اس وقت ڈیمانڈنگ اور جسے کہتے ہیں کہ بہت جس کا استعمال کامنلی ہو رہا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہر حاملہ خاتون کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہر وہ مریض جس کے پیٹ میں درد ہو، ہر وہ مریض جس کے مسائل ایسے ہوں جس میں کہ بغیر شعاعوں کے کام کرنے، تو الٹرا ساؤنڈ بہت ہی زبردست موڈیلٹی ہے، لیکن اس کے لیے ایکسپرٹیز اور خاص ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں گاہے بگاہے بہت سارے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں جن کا کہ کوالٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مریضوں کی تشخیص میں مسئلہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ وہ سینٹرز جو کہ انٹرینڈ سونالوجسٹ میٹرک پاس اور انٹر پاس لوگوں کو بنا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہماری یہ فیلڈ ہے اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مریض دیر سے پہنچتا ہے صحیح سینٹر میں جب اس کو تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا نقصان مریض کو بہت ہوتا ہے. دوسری ایک فیلڈ ہے CT اسکین. CT اسکین ایک وہ چیز ہے جیسے کہ آپ ایک WT کو باہر سے دیکھیں تو ایک WT کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اس کو WT کا سلائس نکالتے ہیں تو ایک سیکشن ایک نکل آتا ہے، ایک توس کا جیسے پیس باہر آ جاتا ہے. اسی طرح CT اسکین میں ہوتا ہے کہ باڈی کو کاٹ کے، ناٹ پریکٹیکلی، ایک اس طرح کٹتے ہیں کہ ایک ایک پیس باڈی کا اندر سے نظر آتا ہے. اس کا استعمال پوری باڈی میں ہوتا ہے، برین سے لے کر ٹانگ تک. اس میں دل کا بھی ایک CT اسکین ہوتا ہے، اس میں
جسم کے ہر آرگن کا سی ٹی اسکین ہوتا ہے، خاص طور پہ برین میں، فالج میں، برین ٹیومر میں، سر کے درد میں، سینے میں کھانسی، ٹیوبرکلوسس، ان کے مسائل میں، پیٹ میں کوئی ٹیومر ہو، اس کی اسٹیجنگ، اس کی علاج کے بعد اس کا فالو اپ کہ اس کے علاج سے کتنا فائدہ ہوا، مزید علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، سرجری سے کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سی ٹی اسکین بہت کام کی چیز ہے جو کہ بہت تیزی سے، اس میں بھی کم از کم 70-80 کے قریب ورائٹیز آ گئی ہیں. جیسے اس میں سی ٹی اینجیوگرافی آ گیا ہے، ہارٹ کا سی ٹی آ گیا ہے، اور اس میں ورچوئل کولونوسکوپی ایک اور چیز ہے جو کہ جیسے آنتوں کی ہم انڈوسکوپی کرتے تھے اس کے بجائے سی ٹی اسکین کے تھرو انڈوسکوپی ہو جاتی ہے. ایک برونکوسکوپی سینے کی ایک خاص ٹیسٹ ہوتا تھا، وہ بھی تقریباً سی ٹی اسکین نے کور کر لیا ہے. اسی سے متعلق آگے چلیں تو انٹرونشنل ریڈیولوجی ایک بہت ہی ایڈوانس چیز آ گئی ہے، جس میں نسوں کے تھرو، وینز اور آرٹریز کے تھرو ہم جسم میں کہیں پہ بھی کوئی ٹیومر ہو جس کی ہم اس کی آرٹریل سپلائی کو روک دیتے ہیں، اور اس کا سائز جب شرنک ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپریبل ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ مریض کو کم سائز آف ٹیومر کی وجہ سے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس کو نکالنے کے بعد جو ہسپتال میں رکنے کی مدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے دماغ کی شریان پھٹنے سے، فالج ہونے سے جو شریان پھٹتی ہے اس کو ہم فوراً بلاک کر سکتے ہیں. اسی میں اگر ہم جائیں تو آلدو یہ پارٹ آف ریڈیولوجی نہیں ہے، لیکن اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی بھی ایک چیز ہے، لیکن وہ زیادہ تر کارڈیولوجسٹ کرتے ہیں. لیکن وہ پارٹ آف ریڈیولوجی میں مشین وہی ہوتی ہے جو ریڈیولوجی میں ہوتی ہے، لیکن وہ پارٹ آف کارڈیولوجی ہے جو کہ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کرتے ہیں. اسی میں انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ جو ہے وہ بھی انہی جیسے دل کی اینجیوگرافی ہوتی ہے، اس طرح ٹانگوں کی، دماغ کی، کہیں کی بھی پیٹ کی اینجیوگرافی ہوتی ہے جو کہ ایک ریڈیولوجسٹ کرتا ہے. مزید آگے چلیں تو اس میں ایک نیوکلیئر میڈیسن ہے جو کہ پارٹ آف ریڈیولوجی پہلے ہوتا تھا، اب وہ بھی ایک برانچ آف ریڈیولوجی ہو گئی ہے، جس میں کہ اگر جسم میں کہیں کینسر پھیل جائے اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی افادیت رکھتا ہے، بہت ایکوریسی ہے اس کی. اور اس کے اور آگے جائیں تو اب اس میں ایک پیٹ سی ٹی کے نام سے ایک اور فیلڈ آ گئی ہے، پھر ایم آر آئی آ گیا ہے، ایم آر آئی میں بھی ایم آر آئی پیٹ آ گیا ہے. تو اب کوئی لمٹ نہیں رہی ہے، ریڈیولوجی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو قابو کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے ہر فیلڈ کے میں ہر آدمی سب اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. سر ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا بھر میں 8 نومبر کو ورلڈ ریڈیولوجی ڈے منایا جاتا ہے، تو اس بار جو اس کے لیے تھیم منتخب کیا گیا ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر ہیرو، تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ ہیلتھ کیئر ہیروز ہم اپنے آپ کو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو جسے کہتے ہیں کہ پھیلاؤ اتنا ہے کہ ہمارے بغیر کوئی بھی ریڈیولوجی کے علاوہ بھی فیلڈ ہے وہ کبھی کام بڑھ نہیں سکتی، کیونکہ ہم تقریباً ان کو 95% تشخیص کر کے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے. سرجن ہو، فزیشین ہو، کسی قسم کا بھی دماغ کا سرجن ہے، پیٹ کا سرجن ہے، بریسٹ سرجن ہے، وہ سب ڈپینڈ کرتے ہیں ریڈیولوجسٹ کے اوپر، تو اس لیے وی آر دا ہیروز. اچھا سر، کیا پاکستان میں ریڈیولوجسٹ کی تعداد عالمی معیار کے مطابق ہے؟ الحمدللہ، کیونکہ جب میں نے ریڈیولوجی 1983 میں جوائن کیا تھا تو اس وقت صرف ایک کالا اور سفید ایکس رے ہوتا تھا، ڈارک روم ایک ہوتا تھا، اس میں ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے چھوٹے سے اور کالا ایکس رے، کالا سفید ایکس رے دیکھتے تھے. لیکن 1972 میں جب سے نئی مشینیں، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی جو بھی ایجاد ہوئی ہے، الحمدللہ پاکستان ایک خوش قسمت ممالک میں سے ہے جس میں کہ یہ فیلڈز بہت جلدی انٹروڈیوس ہو گئیں. جیسے ہی جو یہ مشینیں ایجاد ہوئیں فوراً پاکستان میں آ گئی ہیں. تو پاکستان میں جو ریڈیولوجی، یا جس کو میں بار بار امیجنگ کا ورڈ دوں گا، آلموسٹ دنیا کی کسی بھی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. اچھا سر، متعدد بیماریوں کی تشخیص کے لیے ریڈیولوجی کا شعبہ بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ریڈیولوجی کے بغیر اس وقت میڈیسن کا تصور ممکن نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ کوئی بھی تشخیص ہو، جہاں لیبارٹری ہے وہاں ریڈیولوجی، جہاں میڈیسن ہے وہاں ریڈیولوجی، جہاں سرجری ہے وہاں ریڈیولوجی ہے. تو ہر جگہ ریڈیولوجی کا افادیت
کو چھپایا نہیں جا سکتا. اچھا سر، ریڈیالوجی میں خاص قسم کا ایکس رے کیا جاتا ہے جس سے آپ کی عمر کا تعین کیا جا سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، یہ اسے کہتے ہیں بون ایج ایسٹیمیشن. بون ایج ایسٹیمیشن. یہ اس کے جو ایکس رے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ہمارے یہاں 2 جگہ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو جو کھلاڑی جس کی اگر انڈر 19 کھیلنا ہے تو اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھواتا ہے، تو اپروکسیمیٹلی 90 to 95% ایکوریسی کے ساتھ ہم یہ ود دی ہیلپ آف ایکس رے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے. دوسرا یہ کرمنالوجی میں بہت استعمال ہوتا ہے، جورسپروڈنس میں. جورسپروڈنس میں اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی ایج معلوم کرنی ہے تو بعض دفعہ جو ایک جورسپروڈنس آٹوپسی ہوتی ہے اس میں بھی یہ بون ایج ایسٹیمیشن بہت کام آتی ہے. سر وہ جسم کی کسی بھی ہڈی کا کیا جا سکتا ہے یا کوئی مخصوص؟ نہیں، اس میں ایک خاص ایک ایج تک صرف ہاتھوں کا کرتے ہیں، کچھ ایج تک ایلبوز کا کرتے ہیں، کچھ ایج تک شولڈرز کا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسکل کا کرتے ہیں، پھر کچھ ورٹیبل باڈی کا اس کا اسپائنل کارڈ کا کرتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا ایج کے جب وہ ہڈی جڑ جاتی ہے، جب وہ جڑتی ہے تو اس کی ایک خاص ایج متعین ہے کہ یہ ہڈی اس وقت جڑی ہے. جب وہ جڑتی ہے تو اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ ہڈی اس وقت جڑ گئی ہے تو اس بچے کی یا اس جو بھی پیشنٹ اس کی عمر یہ ہے، تو ود دی ایکوریسی آف آلموسٹ 95% ہم یہ اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر، کلینکل ریڈیالوجی سے متعلق بھی کچھ بتائیں ہمیں. کلینکل ریڈیالوجی ایز سچ کوئی الگ سے شعبہ نہیں ہے. اب کلینیشین کہتے ہیں ہم فزیشین اور سرجن کو. ریڈیالوجی کا تعلق اس لیے بڑھ گیا کہ اب زیادہ تر جو بھی کلینیشین ہوتے ہیں وہ ریڈیالوجسٹ سے کیس ڈسکس کر کے اس سے مشاورت کر کے کلینیشین، فزیشین اور ER کے ڈاکٹرز، دماغ کے ڈاکٹرز، کوئی بھی سرجن یہ ریڈیالوجسٹ کو انوالو کرتا ہے اپنے ساتھ اور ایک گروپ ڈسکشن ہوتا ہے، اور اس گروپ ڈسکشن کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک تشخیص بناتا ہے کہ اس میں کون سا علاج، کس قسم کا علاج، کس اسٹیج کا علاج، کون سا علاج کہاں پہ فائدہ مند ہے، کیا ڈیزیز پروگریس کر رہی ہے یا ڈیزیز کا رکاوٹ آ گئی ہے، ڈیزیز رک گئی ہے یا بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس لیے وہ کمبائنڈ اس کو کلینکل ریڈیالوجی کہتے ہیں. تو ایز سچ کوئی سیپریٹ نہیں ہے. ہاں یہ ٹیم ورک ہے، دیٹ از وائی اٹ از کالڈ کلینکل ریڈیالوجی. یہ ٹیم کے طور پہ ہم سب کام کرتے ہیں. سر ابھی آپ نے انٹروینشنل ریڈیالوجی کے متعلق ہمیں بتایا، مزید آپ اس میں کیا ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں، انٹروینشن ریڈیالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے کامنلی جو انٹروینشن ریڈیالوجی یوز ہوتی ہے وہ فالج کے معاملات میں ہوتی ہے کہ کسی کو فالج ہو جائے. تو فالج اصل میں 2 قسم کا ہوتا ہے. فالج یا تو دماغ کی رگ پھٹنے سے ہوتا ہے یا دماغ کی رگ بلاک ہونے سے ہوتا ہے. تو دونوں کو سیپریٹ سمٹمز دونوں کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو انٹروینشن ریڈیالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فالج دماغ کی شریان پھٹنے سے ہوا ہے جو کہ CT اسکین کی بیس پہ پتہ چل جاتا ہے تو اس کا علاج مختلف ہے، اور اگر وہ کسی آرٹری کے بلاک ہونے کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو انٹروینشن ریڈیالوجی کے تھرو ہم تار ڈال کے اور اس کو کھول دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سرکولیشن رک جاتی ہے وہ فوراً کھل جاتی ہے. دوسرا انٹروینشن ریڈیالوجی کا رول ہے بائپسیز کرنا. تیسرا انٹروینشن ریڈیالوجی کا رول ہے کہ پیٹ میں پانی جمع ہو جائے، سینے میں پانی جمع ہو جائے، اس کو نکالنا. چوتھا انٹروینشن ریڈیالوجی کا رول یہ ہے کہ اگر کسی کا ٹیومر جگر میں یا باڈی کے کسی میں کہیں ٹیومر ہو جائے تو اس ٹیومر کو آپریبل بنانے کے لیے کہ اس کا آسان اور سمپلیفائڈ سرجری ہو جائے، وہ اس کی انٹروینشن کر کے اس کی جو ویسکولیرٹی ہے، اس کی جو خون کی سپلائی ہے، اس کو ہم کم کر دیتے ہیں، جس سے ٹیومر شرنک کر جاتا ہے. جب ٹیومر شرنک کر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کو آپریٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کا ہسپتال میں زیادہ رکنا کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے. جیسے جو انٹروینشنل ریڈیالوجی کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، کیا اس میں مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے؟ 99% ضرورت نہیں پڑتی، لوکل انجیکشن کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بڑا ٹیومر ہے
برین میں کوئی ٹیومر ہے یا جگر میں کوئی ٹیومر ہے تو زیادہ تر بے ہوش کر کے کرتے ہیں. اچھا سر، ہمارے یہاں اکثر بائیوپسی کا نام سن کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگ، تو اگر آپ کسی کو بتایا جائے کہ جی آپ کی انٹرونشنل ریڈیولوجی ہونی ہے اور مریض بہت زیادہ خوف زدہ ہوا ہے، تو کیا ان کے لیے باقاعدہ کاؤنسلنگ کیا جاتا ہے؟ یا اس کے جب بھی کوئی بھی باڈی میں کوئی بھی نیڈل لگائی جاتی ہے اس سے پہلے ہم کانسنٹ فارم اجازت نامہ بھرواتے ہیں جی، تاکہ پیشنٹ جب تک اجازت نہیں دیتا ہم اس کی باڈی کو ہاتھ نہیں لگاتے. جہاں تک ایک مس کنسیپشن ہے کہ جی ہم بائپسی کے بعد ٹیومر پھیل گیا، یہ غلط کنسیپشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ بائپسی سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا مریض کو کہ اس کو ٹیومر ہے. جب وہ بائپسی کے بعد ٹیومر پتہ چل گیا اور وہ خدا نخواستہ اسٹیج پہ پتہ چلا کہ وہ لیٹ پتہ چلا، وہ پھیل گیا، تو قصوروار بائپسی ہو جاتی ہے، جبکہ فائدہ بائپسی سے زیادہ ہے بنسبت نقصان کے. لوگ بائپسی کرانے سے ڈرتے ہیں جس کا نقصان مریض کو ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بائپسی نہیں کرائیں گے تو ٹیومر کی ٹائپ نہیں پتہ چلے گی، اس کا علاج جو خاص علاج اس ٹیومر کے مطابق وہ نہیں ہو پائے گا. بہت سی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کینسر ہے اور وہ کینسر نہیں ہوتا، تو اس لیے بائپسی کرانے سے دماغ کا بہت اطمینان ہو جاتا ہے کہ کینسر ٹریٹیبل ہے کہ ان ٹریٹیبل ہے. بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیومر ہوتا ہی نہیں اور پیشنٹ خوف میں بائپسی نہیں کراتا. ہاں، بہت سے ٹیومر گریجولی جو بینائن ہوتے ہیں وہ میلیگننٹ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں جس کا نقصان مریض کو ہو جاتا ہے. اچھا سر، کیا ریڈیولوجسٹ ہی مریض کی کاؤنسلنگ کر لیتا ہے اچھی طرح سے، یا کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے ماہر نفسیات کی؟ جب پیشنٹ ایک دفعہ پیشنٹ خود انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ کے پاس نہیں آتا، انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے سرجن یا میڈیکل ڈاکٹر کی طرف سے، فزیشین کی طرف سے، کیونکہ وہ اگر ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور اس میں بھی ڈائگنوسس میں ہیلپ کرتا ہے ریڈیولوجسٹ تھرو سی ٹی اسکین، تھرو الٹرا ساؤنڈ، تھرو ایم آر آئی. جب وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو تب وہ کنسلٹنٹ فزیشین یا سرجن انٹرونشنلسٹ کے پاس بھیجتا ہے. پھر انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ اس کو سمجھاتا ہے، ہر اینگل سے سمجھاتا ہے، اس کے فوائد بتاتا ہے، نقصانات بتاتا ہے کہ اس کو کرانے سے کتنے فائدے ہیں، کتنے نقصانات ہیں، اور زیادہ تر 99% امید ہوتی ہے کہ مریض مطمئن ہوتا ہے، پھر وہ ریڈیولوجسٹ کا رول شروع ہو جاتا ہے. اچھا سر، اس کے مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں انٹرونشنل ریڈیولوجی کے؟ انٹرونشنل ریڈیولوجی کے کوئی مضر اثرات نہیں ہے. بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ ٹیومر کو صحیح جگہ بائپسی نہ کی جائے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت چھوٹا سائز ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آرٹری اگر تھوڑی سی رپچر ہو جائے، وہ فوراً اسٹینٹ ڈال کے صحیح ہو جائے. تو دیکھیں ہر چیز کے فائدے نقصان ہیں، لیکن جب آپ انٹرونشنل ریڈیولوجی کے فائدے کی بات کریں تو بہت زیادہ ہے اس کمپیئر ٹو اس کے نقصانات ہیں. اچھا، نیورو ریڈیولوجی پر بھی کچھ روشنی ڈالی ہے؟ نیورو ریڈیولوجی آج سے اگر میں 1983 میں یہ پاکستان میں سی ٹی اسکین آیا تھا، اس سے پہلے لوگ اچانک مر جاتے تھے، کاز پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ فالج سے مر رہے ہیں یا ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، مر گئے بس مر گئے. نیورو ریڈیولوجی کا فائدہ یہ ہوا کہ جب سے یہ مشینیں آئی ہیں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو دماغ کی رگ پھٹنے سے ہوا ہے، فالج ہوا ہے، دماغ کی رگ بلاک ہونے سے. علاج دونوں کا ٹوٹلی مختلف ہے. اگر کسی کی دماغ کی رگ پھٹتی ہے اس کا علاج مختلف ہے، کسی کی آرٹری بلاک ہوتی ہے اس کا علاج مختلف ہے. اسی طرح بہت سی دفعہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکس رے کی بیسس پہ ہم یہ ڈائگنوز کرتے تھے، لیکن وہ ٹیومر یا کوئی چیز اتنی بڑی ہو جاتی تھی کہ وہ ایکس رے پہ جب تک وہ پہنچتا تھا تو وہ ان آپریبل ہو جاتا تھا. اگر اب اس وقت 2 سے 3 mm کا بھی ٹیومر برین میں ہو تو ہم ود دی نیورو ریڈیولوجی کا مطلب ہے دماغ اور اسپائن کی سرجری، کئی تشخیص. اب اس کی تشخیص میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو فوراً علاج ہو جاتا ہے، ریڈیشن کے تھرو ہو جاتا ہے، گاما نائف کے تھرو ہو جاتا ہے، اور بغیر سرجری کی، یہ سارے بغیر سرجری کی بات کر رہا ہوں. اور اگر بہت سے ٹیومرز ایسے ہوتے ہیں جو سپرفیشل سرجری کے تحت ہو جاتے ہیں تو وہ ود دی ہیلپ آف نیورو ریڈیولوجی بہت کام آتے ہیں. اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، ایگزیکٹ سائز اور سائز پتہ ہوتا ہے کہ کتنے سائز کا کس جگہ پڑا ہوا ہے، تو صرف اسی سائز کو کھولتے ہیں، یا بہت سی دفعہ بغیر کھولے نیڈل ڈال کے ہی وہاں سے اس کا علاج کر دیتے ہیں. اچھا سر، تکنیکی اعتبار سے ریڈیولوجی کے شعبے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے،
اور ہم یہاں کتنی سہولت سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں؟ پاکستان الحمدللہ ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ اسٹینڈرڈ آف ریڈیولوجی بہت ہائی ہے. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی ریڈیولوجسٹ دنیا کے کسی بھی ریڈیولوجسٹ سے کم نہیں ہیں, اور الحمدللہ ہمارے یہاں کی ریڈیولوجی رپورٹنگ دنیا میں ہر جگہ مانی جاتی ہے. جتنا میرا تجربہ رہا ہے, میری جتنی یا جس کی بھی پاکستانی ریڈیولوجسٹ کی رپورٹیں گئی ہیں, انہی رپورٹنگ کے بیسس پہ لوگ باہر کے ڈاکٹر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس پہ ہی کام کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں اسٹینڈرڈ آف ریڈیولوجی جتنا دنیا میں اس بلکہ میں کہوں گا برابر سے زیادہ ہی بہتر ہے. سر یہ ریڈیولوجی جب کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اخراجات بھی اس کے ہوتے ہوں گے, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. دیکھیں, ریڈیولوجی کا سارا جو دار و مدار ہے وہ مشینری پہ ہے. مشینیں ہم خریدتے ہیں باہر سے, پاکستان میں تو کوئی مشین بنتی نہیں ہے. مشین اگر باہر $1000 کی ہے تو پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ کی پڑ گئی. یہ سارا ریشو بنتا ہے ڈالر اور پاکستانی روپے کے مقابلے میں. دوسرا, یہاں پہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں متعلقہ محکمہ جات خاص طور پہ کسٹمز اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا, جو یہ اکوپمنٹ جو کہ تشخیص میں مدد کرتے ہیں ان پہ ڈیوٹی کم کر دی جائے. اگر یہ ڈیوٹی کم کر دی جائے گی, مشین کی کاسٹ کم ہو جائے گی, تو الٹیمیٹلی مریض پہ بھی کاسٹ کم پڑے گی. مشین اگر باہر 1 لاکھ روپے کی پڑتی ہے تو پاکستان میں آتے آتے وہ 20 لاکھ کی پڑ جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی کاسٹ جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر پڑ جاتی ہے, اس لیے وہ یہاں پر آ کے تھوڑا مہنگا لگتا ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان میں جو ریڈیولوجی کے ٹیسٹ کی کاسٹ بہت کم ہے. جو ٹیسٹ ہم پاکستان میں 3 سے 4 ہزار روپے میں کرتے ہیں, یقین جانیں امریکہ میں کم کم $700 سے $800 کا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس پاکستان میں ریڈیولوجی کی پرائسز بہت کم. سر سرکاری ہسپتالوں میں کیا ریڈیولوجی کی سہولیات کی صورتحال ہے؟ میں کیونکہ خود بھی سرکاری ہسپتال میں بازی شہید میں 26 سال کام کر کے نکلا ہوں. دیکھیں, لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ جی گورنمنٹ ہسپتال میں کرایا ہے یا پرائیویٹلی کرایا ہے. یہ مسکنسیپشن ہے. جی گورنمنٹ ہسپتال میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بھی باہر شام کو بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کیوں چاہے گا کہ صبح غلط رپورٹ دے شام کو اچھی رپورٹ دے؟ یہ غلط کانسیپٹ ہے. کہاں پرابلم ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہسپتال میں مشین خرید لی جاتی ہے, لیکن اس کا جو آگے کا بجٹ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہوتا وہ نہیں رکھا جاتا. اس لیے مشین خرید لی جاتی ہے لیکن اس کو چلانے والے ٹیکنیشینز, وہ پروفیشنل اسٹاف, وہ پروفیشنل مشین کی مینٹیننس وہ نہیں ہوتی. اس وجہ سے مشین خریدنے کے بعد جو اصلی مقصد ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا, مسئلہ وہاں پر آتا ہے. اور اس وقت گورنمنٹ ہسپتالوں میں زیادہ تر گورنمنٹ ہسپتال ویل ایکوپڈ ہیں, ویل ٹرینڈ ڈاکٹرز موجود ہیں. آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ ان کو سنبھال نہیں پا رہے. اس وجہ سے جو پیشنٹ جس کو جلدی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا جلدی اس کو ٹیسٹ کرانا ہے, تو پھر وہ گورنمنٹ ہسپتال میں لسٹ کیونکہ ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے وہ نہیں کراتا, اس لیے پرائیویٹ سینٹر میں چلا جاتا ہے. سر پرائیویٹ سینٹر میں کون کون سے ہسپتال ہیں ایسے؟ کیا ایسے ہسپتال ہیں کہ جو فری آف کاسٹ سہولت فراہم کر رہا ہوں یا منیمم اس میں کر رہا ہوں؟ پرائیویٹ ہسپتالوں میں میں فری تو کاسٹ میرے خیال میں شاید کوئی نہ کر پائے. ہر رعایتی بنیاد پہ جیسے ہمارا اپنا ہسپتال ہے 50%, 60%, 70% تک ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں مارکیٹ ریٹ سے, کیونکہ ہم سپورٹڈ ہیں ہمدرد فاؤنڈیشن سے. ہمدرد فاؤنڈیشن ہمیں خاص بجٹ دیتا ہے ایسے مریضوں کے لیے کہ جن کو کہ ضرورت ہو تو آپ ان کو خاص ریٹ پہ ہم کرتے ہیں, اس کا بچا کچا خرچہ فاؤنڈیشن اٹھا لیتا ہے. پرائیویٹ ہسپتال میں زیادہ تر جو بھی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, میں نہیں کہوں گا نہیں دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ, لیکن اگین وہ بات ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی افورڈیبلٹی کی بات ہے. کسی کے لیے 1000 روپے بھی مہنگے ہیں, کسی کے لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کے پاس کتنے پیسے ہیں. لیکن میں اپنے ہسپتال کے بارے میں ضرور اپنے فاؤنڈیشن کی تعریف کروں گا کہ مجھے اس فاؤنڈیشن نے اتنا سپورٹ کیا کہ کوئی مریض غریب مریض ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے, ٹیسٹ کی ضرورت ہے, ہم فری آف چارج بھی ٹیسٹ کر دیتے ہیں. اچھا سر, کیا ہمارے یہاں ریڈیولوجی کی تعلیم عالمی معیار کے مطابق ہے؟ الحمدللہ ہمارا جو فیلوشپ پروگرام ہے وہ عالمی معیار کے مطابق ہے.
ہمارے یہاں کے فیلوشپ کے لوگ بہت لوگ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، جیسے میں 12 سال کام کر آیا ہوں، اور الحمدللہ اچھے لیول پہ امریکہ میں، برطانیہ میں پاکستانی ریڈیولوجسٹ کی ڈیمانڈ ہے، جو یہاں سے پاس کیے ہوئے ہیں، ان کا ڈومیسٹک ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پاکستانی ریڈیولوجسٹ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا سر، یہ ریڈیولوجی کی تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں۔ ریڈیولوجی کی تعلیم کا سب سے پہلے دیکھیں، ریڈیولوجی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ ریڈیولوجی ایک تو ریڈیولوجسٹ ہے جو کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریڈیولوجی ٹیکنیشین جو کہ ٹیکنیشین ہوتا ہے۔ ریڈیولوجسٹ بننے کے لیے آپ کو کم از کم MBBS، اس کے بعد 2 سال کی ٹریننگ MCPS اور DMRD کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد 4 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے فیلوشپ کی ٹریننگ، اور اس کے بعد اگر آپ مزید سب اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں، جیسے انٹرونشن ریڈیولوجی ہے، یا جیسے نیورو ریڈیولوجی ہے، یا چیسٹ ریڈیولوجی ہے، ٹراما ریڈیولوجی ہے، تو وہ سب اسپیشلٹی فیلوشپ کرنے کے بعد ہوتی ہے، وہ 2 سال کی الگ ہوتی ہے۔ وہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ ہوتی ہے۔ دوسری فیلڈ ریڈیولوجی جو کہ بیک بون ہمارے جن کے بغیر ہم بیکار ہیں، وہ ہے ریڈیو ٹیکنالوجسٹ۔ پاکستان میں ہارڈ لگ یہ رہی ہے کہ ریڈیولوجی ٹیکنالوجسٹ زیادہ تر وہ جدی پشتی بنتے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ریسنٹلی کیونکہ بہت سے اسکول آف ٹیکنالوجی بن گئے ہیں، بیچلرز ان میڈیکل ٹیکنالوجی آ گیا ہے، یہ 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے، انٹر کے بعد یہ 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کر لیتے ہیں دے آر ویری گڈ، اور ان کے ساتھ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مشینیں آپریٹ کرنا، وہ ہمارے ساتھ ٹیم اپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ اسی لوڈ کو دیکھتے ہوئے امریکہ میں ایک اور سب اسپیشلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں ریڈیولوجی اسسٹنٹ۔ پریکٹیکلی وہ ریڈیولوجی ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک ایگزام پاس کرا کے اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ وہ پریلیمنری رپورٹ، جو ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے، وہ بنا کے ریڈیولوجسٹ کو دے دیتے ہیں۔ ریڈیولوجسٹ جہاں وہ اگر دن میں 100 ایکس رے دیکھتا ہے، اس کے بجائے وہ 200 ایکس رے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پریلیمنری رپورٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس کو چیک کر دیتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک رپورٹ ہے، تو اس کا تھرو پٹ پڑ جاتا ہے۔ اچھا سر، ایک ریڈیولوجسٹ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ریڈیولوجسٹ کی ذمہ داری سب سے پہلے تو وہ اپنا محاسبہ کرے۔ اپنا محاسبہ کرنے کا مطلب ہے کہ کیا اس کو یہ کام آتا ہے جو وہ سر انجام دینے جا رہا ہے، کیا وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ نمبر 1 ایمانداری سے، صاف ستھری، جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے، آسان زبان میں رپورٹ کرے، ٹائم پر رپورٹ کرے، نہیں سمجھ میں آتا ڈسکس کرے۔ ٹیومر بورڈز بنے ہوئے ہیں اور وہ ڈسکشن گروپس بنتے ہیں، اس کے بعد ایک رپورٹ ایسی بنائے جو کہ مریض کو فائدہ دے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ کوشش کرے کہ مریض کا وہ ایگزام جو ہو چکا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی نوبت نہ آئے، کہ جو شعائیں اگر نقصان دہ ہیں تو مریض کو نقصان نہ پہنچائے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ کوشش کرے کہ وہ شعاؤں والے امتحان سے جو مریض کے علاوہ جو اس کے لاحقین ہیں، جو اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کو دور رکھے، اپنے اسٹاف کی احتیاط کرے اور خود اپنی بھی احتیاط کرے۔ ایسا ریڈیوگرافر سے متعلق بھی کچھ بتائیں۔ ریڈیوگرافر جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، ہماری بیک بون ہے۔ پہلے ان کو تھوڑا سا یہ گلا تھا ریڈیولوجسٹ سے کہ وہ ان کو ساتھ نہیں رکھتے، لیکن الحمدللہ پاکستان اور دنیا بھر میں اب ان لوگوں کی ٹیکنالوجسٹ کی بھی سوسائٹیز بن گئی ہیں، اور ان لوگوں کے ہمارے سے تقریباً بالکل ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہم ان سے بھی گائیڈنس لیتے ہیں اور یہ ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ ہم ان سے گائیڈنس کیا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں جب اسسٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ جب انٹرونشنل پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ تار جو پکڑانا ہوتا ہے یا بیلون پکڑانے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا بھی اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پہ کام کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ اس وقت یہ سائز چل سکتا ہے، تو یہ ہماری بیک بون ہے، ان کے بغیر ہم بیکار ہیں۔ اچھا صاحب، بطور ریڈیولوجسٹ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ بطور ریڈیولوجسٹ مشکل سوال۔ اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بطور ریڈیولوجسٹ میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میں نے تقریباً 40 سال اس فیلڈ میں گزارے ہیں، اور میں تقریباً
ریڈیولوجی میں جو بھی فیلڈز ہیں تقریباً ہر فیلڈ پہ کام کر چکا ہوں. دوسرا میں اگر اپنی اسٹرینگتھ کہوں تو مجھے پڑھانے کا شوق ہے. میرے اندر ایک جذبہ ہے اپنی نالج ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بہت اسٹوڈنٹس ہیں. ٹیچنگ از مائی پیشن, جس کی وجہ سے میں پروفیسر ہوں الحمدللہ, اور پڑھانے کا شوق رکھتا ہوں. اچھا سر, کوئی تجربہ آپ کا ایسا کہ جس نے بہت آپ کو حیران کیا ہو یا اپسیٹ کیا ہو؟ ریڈیولوجی میں میں ایسے تقریباً اتنے سال ہو گئے ہیں کہ یاد ایسا تو نہیں, لیکن ہاں خوشی ہوتی ہے جب کسی مریض جو کہ خاص طور پہ فالج کے مریض یا برین ٹیومر کے مریض یا ایسے مریض جو تقریباً مرنے والے ہوں, اور آپ ان کا ٹائملی علاج کر لیں. ان کو جو انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ جو کرتے ہیں, جیسے لیور کے ٹیومرز ہو گئے, ان کا سائز شرنک کر دیا, یا کوئی کسی کی دماغ کی رگ پھٹ گئی, اس میں انہوں نے کوئی اگر تار ڈال کے اس کو بچا لیا, تو بڑی بہت ایک خوش آئند بات ہوتی ہے. بہت دل کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریڈیولوجسٹ نے کسی کی جان بچا لی, کہیں کسی کو فائدہ پہنچا دیا. اچھا سر, یہ ریڈیولوجی کی جو سہولت ہے اس کے لیے کوئی ٹائم ڈیوریشن بھی ہے کہ جیسے فرض کریں کسی کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور اس میں کچھ مخصوص وقت ہے کہ آپ کو اس میں وہ آپ یہ کروا سکتے ہیں انٹرونشنل ریڈیولوجی؟ یس, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, فالج جب ہوتا ہے, فالج میں ٹائم از منی. اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جتنا جلدی فالج کے 3 سے 6 گھنٹے کے اندر اگر مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا, تو اگر 90 نہیں تو 80% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ فالج کے پرماننٹ ڈیفیکٹ یا پرماننٹ جو اس کا معذوری سے بچ جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا ٹائملی علاج ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر یہی بات میں کینسر کے بارے میں کہوں گا کہ اگر وہ ٹائملی پہنچ گیا ڈاکٹر کے پاس, اسٹیج 1 جیسے بریسٹ کینسر ہے, ابھی یہ مہینہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا ہے, اس میں پبلک کو یہ ضرور میسیج کروں گا کہ کسی کی فیملی میں اگر ہسٹری آف کینسرز ہیں تو وہ اپنا ایک خاص ایج گروپ کے بعد چیک اپ ضرور کرایا کریں. جیسے چھاتی کا کینسر, بریسٹ کینسر عمومی طور پہ فیمیلیل ہوتا ہے, فیملی میں آگے بڑھتا رہتا ہے. تو خواتین کو خاص طور پہ جن کی چھاتی کا کینسر جن کی فیملی میں کسی کو ایک کو ہو, تو 40 سال کی عمر کے بعد اپنا چیک اپ بار بار کرانا چاہیے. تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اور اگر کوئی جلدی کیچ ہو جائے تو آج کل میں نے پیور کینسر کی وجہ سے لوگ کم مرتے ہوئے دیکھے, ان کی لائف ضرور تھوڑی سی مفلوج ہوتی ہے لیکن لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جاتی ہے. میں نے فی الحال ٹراما یا فالج سے مرتے ہوئے لوگوں کی تعداد بہت ریپڈلی گرتے ہوئے دیکھی ہے, کیونکہ ٹائملی علاج ہو جاتا ہے, ٹائملی ڈائگنوز ہو جاتا ہے, ٹائملی علاج ہو جاتا ہے, تو مریض کو نقصان نہیں پہنچتا. نہ فالج کا اثر بچتا ہے, نہ سرجری کے اثرات بچتے ہیں. سر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ فالج کے بعد 3 سے 4 گھنٹے 3 سے 6 گھنٹے میکسیمم کے اندر اگر صحیح جگہ صحیح پہنچ جائے جہاں پہ فیسلٹی موجود ہو, جسے ہم انٹرونشنل ریڈیولوجی کہتے ہیں. سر جب ہم گاؤں دیہات میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں ہے, اور وہاں سے اگر ایک بندہ کسی بڑے شہر آتا ہے تو وہ آپ کیسے ٹائم کور کر سکتے ہیں؟ وہ پھر جو وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ فیسلٹیز اس لیول پہ جائے کہ ہر شہر میں تو لے آنا مشکل ہے. اگر ڈسٹرکٹ وائز بھی بات کریں تو کراچی یا بڑے بڑے شہروں میں یہ فیسلٹیز ہیں, چھوٹے گاؤں میں فار دیٹ میٹر بڑے بڑے شہروں میں بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور, یہ 5-6 بڑے شہر ہیں جن میں ساری فیسلٹی ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں نہیں ہے, جس کا نقصان مریض کو ہوتا ہے. سر اس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے میں تو پھر حکومت کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے سینٹرز کھولے جائیں جس پہ لو کاسٹ مشینیں, ڈیوٹی فری مشینیں منگوا کے رکھوائی جائیں. بہت سے مخیر حضرات ہیں جو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں, مشینیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. ملک سے باہر اتنے پاکستانی جس سے میں ان ٹچ میں ہوں وہ مشینیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں سے مشین فری میں آ جاتی ہے, لیکن یہاں پہ اتنی ڈیوٹیز لگتی ہیں کہ وہ بہت مہنگی پڑتی ہے, اس لیے اس کو چلانے کے لیے کاسٹ پڑتی ہے. وہ کاسٹ پڑتی تو مریض ڈیفینیٹلی افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس لیے نقصان مریض کا ہو. سر آپ نعمت بیگم ہسپتال سے بطور میڈیکل ڈائریکٹر وابستہ ہیں, تو اس ہسپتال کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کتنے رقبے پر یہ ہسپتال ہے؟ یہاں پہ کون کون سے شعبے ہیں, او پی ڈیز ہو رہی ہیں جن کی؟
دیکھیں نعمت بیگم ہسپتال یہ حکیم محمد سعیم شہید کے بیگم کے نام پر نعمت بیگم رکھا گیا ہے. یہ 2009 میں وجود میں آیا. پہلے یہاں پر ہمدرد فاؤنڈیشن کا آفس ہوتا تھا. اس کو 2009 میں زچہ و بچہ کے ہسپتال کے طور پہ وجود میں لایا گیا جو ناز آباد کے علاقے اور اس علاقے کو فائدہ پہنچا رہا تھا. 2019 میں یہاں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے یہ ہسپتال جنرل ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا جس میں کہ اس وقت تقریباً 250 بیڈ موجود ہیں. جہاں تک سہولیات کی بات کی جائے اس میں سوائے اس وقت کارڈیک سرجری کے تمام سہولیات موجود ہیں. ہمارے یہاں پہ نیورو سرجری بھی ہو رہی ہے, کارڈیک اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی بھی ہو رہی ہے, آرتھوپیڈک سرجری ہو رہی ہے, یورو سرجری ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہو رہا ہے سوائے کارڈیک سرجری کے لیے جو ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے. تو الحمدللہ یہ بہت تیزی سے ود دی ہیلپ آف فاؤنڈیشن وی آر تھینکفل ٹو میڈم سعدیہ راشد جو ہمیں فل سپورٹ کرتی ہیں ہمارے اس ہاسپٹل کو ڈیولپ کرنے میں. ڈائریکٹر جنرل ہمارے فاروق امداد صاحب بہت آگے ہیں اس کو آگے سے آگے بڑھانے میں. تو یہ ہسپتال الحمدللہ گرو کر رہا ہے اور اس کو لوگوں کے امپریشن اب تک یہ ہے کہ صرف یہ زچہ و بچہ رہ گیا ہے. لیکن مجھے یہاں جوائن کیے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں لیکن الحمدللہ 2 سال کے اندر ہم نے یہاں پہ تقریباً ہر شعبہ شروع کر دیے. اچھا سر, یہاں پہ ریڈیولوجیکل سروس کون کون سی دستیاب ہیں؟ ہمارے پاس اس ہسپتال میں MRI بھی ہے, اس ہسپتال میں ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ بھی ہے اور ایکس رے تو ہے ہی ہے. انٹرونشن ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ میں خود کرتا ہوں. الٹرا ساؤنڈ کے دل کا الٹرا ساؤنڈ, ایکو کارڈیوگرافی بھی ہے, دماغ کا الٹرا ساؤنڈ, بچوں کا کولے کا الٹرا ساؤنڈ, ہر الٹرا ساؤنڈ جو ہے میں کرتا ہوں. MRI ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اینجیوگرافی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, میموگرافی ہے, OPG ہے. تو ریڈیولوجی کی تقریباً ہر چیز ہے. CT اسکین ہے ابھی نہیں ہے جو کہ ہم کوشش کریں کہ جلد از جلد لگ جائے. اچھا سر, ہسپتال میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام کس حد تک شفاف ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اس میں ایک باقاعدہ ٹیم بنی ہوئی ہے جسے ہم گریوینس کمیٹی کہتے ہیں. گریوینسز کمیٹی کا یہ ہوتا ہے تعلق کہ ہم تقریباً یہ میٹرن, میڈیکل ڈائریکٹر, ایڈمنسٹریٹر یا کوئی ایک اور سینئر میڈیکل آفیسر کے ساتھ راؤنڈ لگتا ہے. ہر کمرے میں جا کے مریض سے پوچھا جاتا ہے کوئی شکایت ہے, اگر ان کو کچھ ہوتی ہے تو ہمارے پاس فارم ہوتے ہیں جو شکایت فارم ہوتے ہیں جو ان کو دے دیا جاتا ہے. اور اس شکایت میں اگر اس میں شکایت ہوتی ہے اس پہ اسی وقت ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر کسی اسٹاف کی شکایت ہوتی ہے تو اس اسٹاف سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور اس کا فیڈ بیک ریٹن فارم میں پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شکایت تھی, اس کا حل ہم نے یہ نکالا. تو یہاں روزانہ کی OPD سے متعلق بھی بتائیں کچھ. ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ ہر قسم کی OPD ہے سوائے کارڈیک سرجری کے. لیکن کارڈیک سرجری کی تب نوبت پڑتی ہے جب ایک بندہ دل کا مریض کا آئے, اس کی اینجیوگرافی ہو. ہمارا اسی سے متعلق ٹبہ ہارٹ ہسپتال کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹل میں کسی کو کارڈیک سرجری کی ضرورت پڑے تو وہ ہمارے ساتھ ٹبہ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, وہ ہم فوراً ٹبہ رش کر دیتے ہیں. جب تک انشاءاللہ ہمارے ٹارگٹ ہے کہ 2-3 مہینے 4 مہینے میں کوشش کریں گے ہمارا اپنا کارڈیک سرجری بھی ہو جائے. جنرل سرجری, آرتھوپیڈک سرجری, لیپروسکوپک سرجری, اینڈوسکوپی, جو بھی آپ کہیں گے کسی اچھے اسپتال میں ضرورت وہ ہمارے اسپتال میں موجود ہے. اچھا سر, نعمت بیگم ہسپتال اس وقت کن نئے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے؟ نعمت بیگم ہسپتال اس وقت جو ہمارا پرائمری ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ اس ہسپتال کو ایک اچھے ہسپتالوں کی لسٹ میں لایا جائے, جس میں کہ ہمارا اس وقت جو ٹارگٹ سب سے پہلے ہے وہ اس ہسپتال کو ایک کارڈیک سینٹر بنایا جائے. اس کی ایک بہت ضروری اس علاقے میں ضرورت ہے کہ اس لیے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ہماری ہائر مینجمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے, اس کو ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس ہسپتال میں خاص شعبہ بنایا جائے. ساتھ ساتھ نیورو سرجری جو ہیڈ انجری کے ٹراما کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں, تو وہ ہم دماغ کی سرجریز بھی یہاں پہ کر رہے ہیں. ٹیومر کی سرجری ہمارے پاس ہو رہی ہے. تو فیوچر میں انشاءاللہ یہ آپ کو کسی بھی بڑے اسپتال کے برابر نظر آئے گا. اچھا سر, عمومی طور پر ہمارے یہاں جو شعبہ صحت ہے اس میں کن کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس, میں یہاں پہ تھوڑی سی جسارت کروں گا تعریف کرنے کی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی. جب سے کمیشن قائم ہوا ہے اس کے بعد سے لوگوں خاص طور پہ پرائیویٹ ہسپتال میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے
کیونکہ ایک تھوڑا سا کوالٹی کنٹرول آ گیا ہے. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی نظر اب ہر اسپتال کی کوالٹی پہ ہے، جس کی وجہ سے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ ان کی اس لائسنس کے بغیر کوئی ہاسپٹل چل نہیں سکتا. تو ان کی لائسنسنگ کی وجہ سے جو یہ شکایات تھی لوگوں کی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں. سر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں لوگوں سے ایک پیغام خاص طور پہ کہوں گا کہ اپنا وہ خواتین و حضرات جن کی فیملی ہسٹری میں کوئی بیماری، دل کی بیماری، کینسر کی بیماری اگر ہے تو وہ اپنا چیک اپ اینول بیسس پہ کریں. پریونشن از بیٹر دین کیور کی بات ہے. اگر آپ اپنا علاج سے پہلے دیکھیں، بیماری اچانک نہیں آتی، بیماری آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنا ایک خاص عمر کے بعد سالانہ چیک اپ کرا لیں تو ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ آپ کو لمبے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت ارلی اسٹیج پہ آپ کا علاج شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح شوگر ہے، اسی طرح کینسر ہے، اسی طرح گردے کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے. اگر لوگ اپنا خیال خود کر لیں تو میرے خیال میں اسپتال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. واک رکھیں، ہلکا بیلنس ڈائٹ کھائیں، مرغن غذاؤں کھائیں، انجوائے کریں، لیکن کسی حد تک. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ بہت بہت، تھینک یو.